لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ اگر عشاء کی نماز چھوٹ جائے تو کتنی دیر تک پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ سوال میں انہوں نے کمنٹس میں یہی لکھا ہے، میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ جیسا کمنٹس تھا ویسا ہی میں نے اس کو پڑھ کے اس لیے سنایا کہ کمنٹس سے لگتا ہے یہ ہے کہ جس بھائی نے بھی یہ کمنٹس کیا ہے کہ عشاء کی نماز اگر چھوٹ گئی تو کتنی دیر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تو یہ کمنٹس یہ بتا رہا ہے کہ یہ بھائی یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پائے، مسجد میں جو جماعت کا وقت ہے اس وقت اگر نہیں پہنچ پائے، جماعت میں شریک نہیں ہو پائے تو نماز ان کی چھوٹ گئی۔ یہ صرف یہی نہیں، ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، ایک بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جماعت چھوٹ گئی تو نماز ہی چھوٹ گئی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ مسجد آئے اور دیکھا جماعت ہو گئی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، یا پھر جماعت کا وقت جو ہے وہ اگر نکل گیا، نہیں پہنچ پائے مسجد تو سوچتے گئے نماز تو چھوٹ گئی، نماز ختم ہو گئی، اب اس کے بعد نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو ایسا کرتی ہے۔ میں انشاءاللہ آج عشاء کی نماز کے تعلق سے جواب دے رہا ہوں، اور یہ بات کلیئر کر دیتا ہوں، واضح کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ صرف جماعت چھوٹنے کا مطلب نماز چھوٹنا نہیں ہے۔ نماز کا ایک وقت ہے، اور اسی وقت کے بیچ میں کہیں پر ایک جماعت ہوتی ہے، لیکن جماعت ہو جانے کے بعد بھی اس نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ فجر کا وقت ختم ہو گیا، فجر کی نماز ہو گئی، اگر جماعت ہو گئی، جماعت ہونے کے بعد بھی وقت بچا رہتا ہے کہ ابھی آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد بھی، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ہو گئی، اس کے بعد بھی وقت بچا رہتا ہے، کافی وقت بچا رہتا ہے جس میں آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو ادا ہی ہوگی، ابھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ ویسے ہی عصر کا معاملہ ہے، ویسے ہی مغرب کا معاملہ ہے، ویسے ہی عشاء کا بھی معاملہ ہے۔ تو پانچوں وقت کی نماز میں یہ یاد رکھیے گا کہ جماعت ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز چھوٹ گئی، یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ جماعت ہو جانے کے بعد بھی اس نماز کا وقت بچا رہتا ہے۔ کتنا وقت بچا ہے یہ تو ایکوریٹ جو ہے وہ ٹائم ٹیبل جو ہے اس میں بتایا جا سکتا ہے کہ بالکل کتنا وقت بچا ہے، لیکن جہاں تک وقت کا معاملہ ہے بچا رہتا ہے، آپ بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کتنا وقت بچا ہے اس کے لیے پلے سٹور میں کئی سارے ایپ بھی ہیں، پریئر ٹائم دعوت اسلامی کی ہے، وہ بہت پیارا ایپ ہے، اس میں آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایپ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو مسجد کے امام صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ جماعت تو ہو گئی لیکن اس وقت کی نماز کا وقت ابھی کتنا بچا ہے، امام صاحب آپ کو کلیئر کر دیں گے کہ ابھی اتنا وقت بچا ہے، اور آپ الحمدللہ اس نماز کو ادا کریں۔ تو صرف جماعت ہو جانے کا مطلب نماز کا وقت ختم ہو جانا ہرگز نہیں ہے۔ عشاء کے تعلق سے جو کہ انہوں نے پوچھا ہے تو میں عرض کر دوں کہ عشاء کی نماز اگر چھوٹ گئی، یعنی جماعت آپ نہیں پکڑ پائے، جماعت میں آپ شریک نہیں ہو پائے، جماعت ہو جانے کے بعد آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو ابھی بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز چھوٹی نہیں ہے، آپ کی جماعت چھوٹی ہے۔ جماعت الگ چیز ہے، نماز الگ چیز ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز اگر ہو گئی تو الحمدللہ آپ کو 27 گنا ثواب ملا، جماعت اگر چھوٹ گئی تو آپ کی نماز چھوٹ گئی، ایسا نہیں ہے، ابھی بھی آپ کے لیے نماز کا وقت بچا ہے، ابھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز اگر چھوٹ گئی تو کب تک پڑھ سکتے ہیں، چونکہ سوال یہی ہے تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ غروب سپیدی سے طلوع فجر تک ہے، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد جو لالی چھاتی ہے، لالی چھانے کے بعد ایک سفیدی چھاتی ہے، اس کے غائب ہونے کے بعد، جی ہاں اس کے غائب ہونے کے بعد یہ الحمدللہ آپ اس کو عشاء کی نماز شروع ہو گئی۔ اب جماعت ہو گئی، جماعت ہو جانے کے بعد چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں تو جماعت ہو جانے کے بعد عشاء کی نماز آپ طلوع فجر صادق تک پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عشاء فجر کی اذان اگر مان لیجئے 5:15 بجے ہو رہی ہے تو 5 بجے سے کچھ پہلے تک آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، بہت لمبا وقت رہتا ہے عشاء کا۔ عشاء کا وقت جو ہوتا ہے وہ فجر کے وقت شروع ہونے تک رہتا ہے، یہ پوری رات جو ہے یہ عشاء کا وقت ہے، رات کے 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، یہ سارا وقت عشاء